بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ آج کے اس نئے عمیق جائزے میں ہم ایک بڑے ہی زبردست اور میرا مطلب ہے تھوڑے حساس موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ بالکل، بہت حساس موضوع ہے۔ جی، تو ہمارا مشن یہ ہے کہ آج ہم موت، انسانی گواہی اور آخرت کے فیصلوں کے درمیان جو ایک گہرا تعلق ہے نا، اس کو سمجھیں۔ ہمارے پاس جو علمی ذرائع ہیں وہ بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کے کہے گئے الفاظ کیسے کام کرتے ہیں۔ ہاں، اور یہ بھی کہ جنازے میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں نا، ان کی محض موجودگی کیسے سفارش بن جاتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہم احادیث کے کچھ بظاہر جو تضادات لگتے ہیں ان پر بھی بات کریں گے، اور امام نووی اور ابن حجر جیسے علماء کرام کی تشریحات دیکھیں گے۔ لیکن سچی بات بتاؤں، یہ سب پڑھ کر میں تو یہی سوچتا ہوں کہ انسان کتنا خامیوں کا پتلا ہے۔ مطلب ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ میں تو کہوں گا کہ استغفر اللہ، ہم اندر سے بہت کمزور ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور دیکھیں یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو انسان کو اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے۔ بالکل، تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی اس مشہور حدیث سے، جس میں 2 جنازوں کا ذکر ہے۔ وہ حدیث تو اسلامی تاریخ میں بہت نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ جی ہاں، تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے جنازے کی جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس ایک لفظ فرماتے ہیں، وجبت، یعنی واجب ہو گئی۔ ہاں، مطلب جنت واجب ہو گئی۔ اور پھر دوسرا جنازے گزرتا ہے، لوگ اس کی برائی کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی فرماتے ہیں، وجبت، یعنی دوزخ واجب ہو گئی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں نا کہ یہ کیا واجب ہو گئی؟ بالکل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اب دیکھیں، یہاں مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے، کیا واقعی مطلب محض دنیاوی لوگوں کے چند الفاظ کسی کی جنت یا جہنم کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ بظاہر تو یہ بڑا عجیب لگتا ہے نا۔ ہاں نا، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے فرض کریں کسی کو نوکری کے لیے ایک بہترین ریفرنس لیٹر مل جائے، لیکن کیا وہ واقعی اس کا اہل ہے؟ یہ تو سی ای او کو نہیں پتا ہوتا۔ صحیح، وہ تو بس ریفرنس پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ جی، دنیا میں تو یہ سمجھ آتا ہے کیونکہ ہم دلوں کا حال نہیں جانتے، لیکن اللہ تو سب جانتا ہے نا، وہ کیوں محض لوگوں کی باتوں پر جنت یا جہنم کا فیصلہ کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ آپ نے جو ریفرنس لیٹر والی بات کی نا، بڑی دلچسپ ہے، لیکن یہاں فرق یہ ہے کہ اللہ لا علمی کی وجہ سے ریفرنس نہیں مانگ رہا۔ اچھا، تو پھر کیا وجہ ہے؟ اصل میں اللہ اپنی صفت رحمانیت کی وجہ سے یہ گواہی قبول کر رہا ہے۔ حافظ ابن حجر جیسے علماء کرام اس کو بڑی خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ انسان، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، زمین پر اللہ کے گواہ ہیں، تو یہ گواہی سنی سنائی باتوں پر نہیں ہوتی۔ یعنی لوگ باقاعدہ مشاہدہ کر کے گواہی دیتے ہیں؟ بالکل، وہ 7 وقت گزارتے ہیں، معاملات دیکھتے ہیں، اور امام نووی کی اس حوالے سے 2 بڑی اہم آراء ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ذرا تفصیل بتائیے گا۔ پہلی تو یہ ہے کہ یہ سچے اور نیک لوگوں کی گواہی ہوتی ہے، لیکن جو دوسری رائے ہے نا، جسے امام نووی نے خود صحیح ترین کہا ہے، وہ بڑی کمال کی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ لوگوں کے دلوں میں کسی کی تعریف الہام کر دے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کی مغفرت کا ارادہ کر لیا ہے۔ واہ، مطلب چاہے اس کے اعمال کمزور ہی کیوں نہ ہوں؟ جی بالکل، چاہے وہ اعمال میں کمزور ہو، اللہ خود لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ اس کی تعریف کرو تاکہ اسے بخشنے کا بہانہ بن جائے۔ سبحان اللہ، یہ بات سن کر تو میرا مطلب ہے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ سچ پوچھیں تو استغفر اللہ، ہمارے اپنے اعمال تو اتنے کمزور ہیں کہ اگر اللہ خود بہانے نہ بنائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ہاں نا، انسان تو دن رات گناہوں میں گھرا رہتا ہے، بس یہ اللہ کی پردہ پوشی ہے، ورنہ استغفر اللہ ہمارے اندر تو کوئی کمال نہیں ہے۔ جی، یہ محض اس کا فضل ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک اور منطقی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ جی پوچھیے۔ اگر لوگوں کی رائے اتنی ہی اہم ہے تو کیا ہر کسی کی رائے کو اہمیت دی جائے گی؟ مطلب آج کل کے دور میں تو سوشل میڈیا پر کسی کے لیے بھی ہیش ٹیگ چل جاتا ہے۔ ٹرینڈز بن جاتے ہیں۔ بالکل، تو کیا کسی بھی ہجوم کا یا غیر متعلقہ لوگوں کا شور شرابہ بھی یہی اثر رکھے گا؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے اس کا بڑا واضح معیار مقرر کیا ہے۔ اچھا، وہ معیار کیا ہے؟ علامہ ابن حجر اور امام ابن عبد البر کے حوالے ہمارے پاس موجود ہے۔
وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ گواہی ہر کسی کی قبول نہیں ہوتی بلکہ صرف الثقات المتقین کی قبول ہوتی ہے۔ الثقات المتقین یعنی قابل اعتماد اور متقی لوگ۔ جی ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی لالچ، کسی تعصب یا خوف کے بغیر سچی گواہی دیتے ہیں۔ اندھا ہجوم یا PR مہم اس کیٹیگری میں نہیں آتی۔ صحیح، مطلب جس نے واقعی آپ کے ساتھ وقت گزارا ہے، لین دین کیا ہے، وہی سچا گواہ ہے۔ بالکل وہی سچی گواہی دے سکتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے وہ تصور یاد آ رہا ہے جسے احادیث میں عاجل بشرۂ مومن کہا گیا ہے، یعنی مومن کے لیے دنیا ہی میں جلد ملنے والی خوشخبری۔ یہ بہت پیارا پہلو ہے۔ ہاں نا، جب انسان کوئی نیکی کرے اور بغیر کسی دکھاوے کے لوگ اس کی تعریف کرنے لگ جائیں تو یہ اللہ کی رضا کی نشانی ہوتی ہے۔ اور فرشتے بھی آسمانوں میں اس کی گواہی دیتے ہیں۔ بالکل، لیکن یہاں ایک ڈر بھی ہے، مطلب اگر کوئی یہ سب تعریف پانے کے لیے ہی نیکی کر رہا ہو تو پھر تو سارا معاملہ ہی خراب ہو گیا۔ نیت تو خالص ہونی چاہیے۔ جی، ہمیں تو اس ریاکاری سے پناہ مانگنی چاہیے۔ استغفر اللہ، انسان کو تو ہر وقت اپنی نیت چیک کرنی چاہیے کہ کہیں دنیاوی لالچ میں آخرت نہ خراب کر لیں۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب ہم گفتگو کو ذرا ایک اور طرف لے کر چلتے ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی بتائیں، کیا تضاد محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، ایک طرف تو وہ حدیث ہے نا جو ہم نے شروع میں ڈسکس کی کہ دوسرے جنازے کی برائی کی گئی تو وہ جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ جی بالکل۔ لیکن دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ مردوں کو برا بھلا مت کہو کیونکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا وہ اس تک پہنچ چکے ہیں۔ صحیح۔ تو اب ان دونوں باتوں میں مطابقت کیسے ہوگی؟ کیا صحابہ کرام نے اس مردے کی برائی کر کے کوئی اصول توڑا تھا؟ یہ بہت ہی اہم اشکال ہے اور علماء نے اسے بڑی عمدگی سے حل کیا ہے۔ امام نووی اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ عام مسلمانوں کو مرنے کے بعد برا بھلا کہنا سختی سے منع ہے۔ یعنی جو عام لوگ ہیں جن کے گناہ ذاتی تھے۔ جی ہاں، لیکن یہ ممانعت ہر کسی پر لاگو نہیں ہوتی۔ تو اس کا استثناء کیا ہے؟ استثناء منافقین، کھلے عام کفر کرنے والوں یا ایسے فاسقوں اور بدعتیوں کے لیے ہے جن کے شر سے معاشرے کو خبردار کرنا مقصود ہو۔ اوہ اچھا، مطلب اگر کسی کی برائی سے پورے معاشرے کو نقصان ہو رہا تھا۔ بالکل، تو ان کی برائی بیان کرنا دراصل ایک تنبیہ ہے، ایک وارننگ ہے تاکہ لوگ ان کے راستے پر نہ چلیں۔ صحیح، یہ تو ایک طرح سے سوسائٹی کا دفاع ہو گیا، لیکن پھر بھی عام لوگوں کے معاملے میں تو ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ بے شک، عام لوگوں کی تو پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ ہاں، ورنہ تو ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی لوگ غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، مردوں کی غیبت تو بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ یہ واقعی ایک باریک لائن ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے الفاظ کی بات کر لی، اب ذرا عملی حاضری پر آتے ہیں۔ جنازے میں کتنے لوگوں کی شرکت شفاعت کا باعث بنتی ہے؟ یہ نماز جنازہ کی جو ریاضی ہے نا، یہ بڑی دلچسپ بحث ہے۔ دلچسپ اور تھوڑی الجھن والی بھی، کیونکہ احادیث میں تو بظاہر تضاد نظر آتا ہے۔ جی، مختلف اعداد ملتے ہیں۔ ہاں، مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں 100 لوگوں کا ذکر ہے، ابن عباس کی روایت میں 40 لوگوں کا ذکر ہے، اور مرثد بن عبداللہ کی روایت میں تو محض 3 صفحے بتائی گئی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب ایک عام انسان کیا سمجھے؟ 100، 40 یا 3 صفحے، یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں، بظاہر یہ تضاد لگتا ہے، لیکن علامہ طحاوی اور مبارک پوری کا جو نقطہ نظر ہے نا، وہ سن کر آپ مسکرا دیں گے۔ اچھا، ایسا کیا ہے اس میں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی بڑھتی ہوئی رحمت کی دلیل ہے۔ اللہ کی بڑھتی ہوئی رحمت؟ ذرا اس کو کھولیے گا۔ اللہ کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ اپنا فضل کم کرے، بلکہ وہ تو اپنے فضل کو بڑھاتا ہے۔ شروعات میں اللہ نے 100 لوگوں کی سفارش پر مغفرت کا وعدہ کیا۔ صحیح۔ پھر اللہ نے اپنے کرم سے اس تعداد کو کم کر کے 40 کر دیا، اور پھر محض 3 صفوں تک محدود کر دیا۔ واہ، مطلب تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بخشا جا سکے۔ بالکل۔ امام نووی کے مفہوم عدد کے اصول کو بھی یہاں سمجھنا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ عادات کوئی حتمی پابندی نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ 39 لوگ ہوں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ جی ہاں، بالکل نہیں۔ یہ تو محض ایک بشارت ہے۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے مغفرت کے۔ سبحان اللہ، یہ جان کر واقعی روح کو سکون ملتا ہے، کیونکہ جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں نا تو استغفر اللہ،
ہمارے اعمال تو اس قابل ہی نہیں کہ ہم کسی مغفرت کا دعویٰ کر سکیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم تو سراپا خامیوں کا مجموعہ ہیں، اور استغفر اللہ، یہ بس اللہ کی رحمت ہی ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے، ورنہ ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ بے شک۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ سمیٹیں تو اس سارے علم کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ بہت گہرا تعلق بنتا ہے۔ جی، مطلب ہمارا اخلاق، ہمارا لوگوں کے ساتھ رویہ اور ہماری سچائی، یہی وہ چیزیں ہیں جو بالآخر ہمارے حق میں اللہ کی عدالت میں گواہی بن جاتی ہیں۔ بالکل۔ اور میں اختتام پر بس ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گی سب کے لیے۔ جی ضرور۔ اگر ہماری آخری منزل کا ایک حصہ ان متقی لوگوں کی غیر ارادی اور سچی گواہی سے طے ہونا ہے جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، تو ہم آج اپنی روزمرہ کی عام زندگی میں اپنے لیے کیسے گواہ تیار کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے، یہ واقعی زبردست اور غور طلب بات ہے، ہمیں اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ چلیں جی، ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔